جب یار راضی ہو جائے یعنی حضرت حق راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. جتنی مرضی انسان کے خلاف سازشیں ہو جائیں تمام سازشیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں کیونکہ اس کا یار اس سے راضی ہے. جب انسان کے قدم لڑکھڑائیں اور اس کا ایمان کمزور ہو جائے تو اس کا تقویٰ بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے. جب انسان کے قدم لڑکھڑائیں تو وہ گناہ کرتا ہے، لہٰذا اسے پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کا رب اس کے مواخذہ نہ کرے، اس سے باز پرس نہ کرے، اس کے خداوند متعال غضبناک نہ ہو. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز قدرتی آفات آ رہی ہیں جس کے نتیجے میں انسان مبتلا ہوتا ہے، انسان کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے ان مسائل کی طرف. ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کرونا وائرس آیا ہوا ہے، خداوند متعال کی طرف سے ایک آفت ہے ہمارے اوپر، لیکن لوگ ماسک لگا کے گناہ کر رہے ہیں. اس مقدس مہینے میں بجائے اس کے کہ خداوند متعال کے حضور اس وائرس سے نجات کے لیے دعا کریں، دوبارہ گناہ کر رہے ہیں. چیزیں مہنگی ہو گئیں بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر. یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم خداوند متعال کے حضور متوجہ ہی نہیں ہیں. جو شخص افضل وقت میں نماز نہیں پڑھتا ہے اور دنیاوی کاموں میں مصروف رہتا ہے، یہ نماز اسے نفرین کر دیتی ہے اور اس پر لعنت بھیج دیتی ہے کہ کہتی ہے کہ خدایا اس شخص نے مجھے ضائع کر دیا ہے. جب نماز انسان کے لیے ایسی چیز کا خداوند متعال کے حضور شکوہ کرے تو پھر یہ انسان کس کام کا رہ جاتا ہے؟ اگر انسان افضل وقت میں نماز ادا کرے تو پھر یہی نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تو نے میری حفاظت کی ہے، اللہ تیری حفاظت کرے. اس طرح انسان کی زندگی کا پہیہ جو ہے وہ چلنے لگ پڑتا ہے. انسان کی زندگی سے مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں. جو بھی خدا کے ساتھ ہو تو اس دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے خلاف جتنی مرضی سازشیں کر لے وہ کبھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. عمدہ مثال اس کی آپ یہی جمہوری اسلامی ایران کو دیکھ لیں. 40 سال سے دنیا کی بدترین دہشت گردی اور بدترین پابندیوں کے مقابلے میں کھڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. بدترین سازشیں ہو رہی، 8 سال مسلسل جنگ لڑی ہے. ایک طرف عراق تھا جس کے پیچھے دنیا کی تمام طاقتیں تھیں جو اس کو سپورٹ کر رہی تھی، اسے اسلحہ دے رہی تھی، اسے پیسہ دے رہی تھی، اس کی تمام رہنمائی کر رہی تھی کہ کیسے حملہ کیا جائے. لیکن 8 سال خداوند متعال کی جو ہے اس پر توکل کیے ہوئے، خداوند متعال کی ذات پر بھروسہ کیے ہوئے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آج تک تمام پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے. کیوں؟ چونکہ رحمانی طاقت اس کے پیچھے ہے اور الہی طاقت اس کے پیچھے ہے اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی دنیا کی کوئی طاقت. آپ مشاہدہ کر لیں، یہاں تشریف لائیں اور آ کر دیکھ لیں یہاں کی پیش رفت اور ترقی کا آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ مقایسہ اور موازنہ کریں اور پھر بعد میں آپ کو یقین ہو جائے گا کہ خداوند متعال جس کے ساتھ ہو، خداوند متعال ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے. توکل ہے خدا کی ذات پر، بھروسہ ہے خداوند متعال کی ذات پر. خداوند متعال اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ کبھی نہیں توڑتا ہے. لہٰذا یہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا. بعض لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تیل کا پیسہ ہے. تیل پر پابندی ہے بھائی، تیل کا پیسہ کہاں سے ہے؟